الٹی الٹی خبریں، کیسی الٹی الٹی خبریں. فارمی چکن کے بارے میں خبر پھیلتی ہے. ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے خبر پھیلی فارمی چکن میں یہ ہے، فارمی چکن کھاؤ گے تو یہ جو تم مرغیاں کھا رہے ہو کینسر ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. میں خود بھی بیان کر چکا ہوں اس پر، وہ سارے بیان میں نے یوٹیوب سے ہٹوائے. میں نے کہا بھائی ہٹا بھائی، فارمی چکن کو بلا وجہ ہم نے اتنا بدنام کر کے رکھ دیا یار. یہ فارمی مرغی جو ہے نا، ہو سکتا ہے بری ہو، مجھے نہیں پتا بھائی، لیکن یہ کہ اتنی بری بھی نہیں ہے. جتنے ہم نے فارمی چکن پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں نا، ہوگی صحت کے لیے. ظاہر ہے جو آرگینک چیزیں ہیں یا دیسی چیزیں، ان کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. تو اب وہ فارمی چکن کے بارے میں نے بہت ساری ریسرچ پڑھی ادھر ادھر سے، اور لوگ پڑھتے ہیں واٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں ایسی چیزیں. تو پہلے تو میں نے ایک چکن والے سے رابطہ کیا. میں نے کہا اتنی خطرناک خوراکیں آپ کھلا رہے ہو. اس نے کہا یار میرے پولٹری فارم آگے دیکھو کیا کھلا رہا ہوں اس کو. اور وہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کوئی گندی چیز نہیں کھلا رہے. ہاں بعض ایسا کرتے ہیں، بلڈ کھلاتے ہیں اس کو، اس کی خوراک میں، وہ غلط کرتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے بیماریاں پھیلتی ہوں، لیکن یہ ہر ایک نہیں کر رہا یہ کام. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. پتا چلا کہ جی ڈاکٹر امجد صاحب تو بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، تبلیغ جماعت میں بھی ہیں، ان کی ریسرچ ہے فارمی چکن میں یہ تباہی، یہ فلانا، یہ ڈمکانا. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ تھے نا، سب سے زیادہ مشہور ہے فارمی چکن سے کیا پھیلتا ہے؟ کینسر. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، جو اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں، یعنی اسپیشلسٹ کہنا بھی سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا یہ. تو میں نے ان سے پوچھا، اور ہیں بھی دیندار ماشاءاللہ. میں نے کہا حضرت یہ فارمی چکن کا کینسر پیدا کرنے میں کتنا بڑا کردار ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ مارکیٹ میں. میں نے کہا بھائی وہ جو بڑی بڑی ریسرچیں آ رہی ہیں آج کل تو ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے جب میں نے ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا ڈاکٹر امجد صاحب کی ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے، کسی نے نیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے ان کے نام سے ان کے کھاتے میں ڈال کے مارکیٹ میں چلا دی. سب کی زبان میں ڈاکٹر امجد صاحب. ادیب رضوی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نا؟ ڈاکٹر ادیب کڈنی کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں. اللہ معاف فرمائے مجھے بھی، میری مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ. میں نے کئی سال پہلے ایک بیان کیا تھا ڈاکٹر ادیب رضوی کے ریفرنس سے کہ گردوں کے لیے فلانی ٹیکنیکل قسم کی، ابھی میں بیان نہیں کروں گا وہ پھر پھیل جائے گا دوبارہ، وہ تو میں نے ہٹوا دیا یوٹیوب سے. وہ پرانا ہے، اب نیا نہیں ہے، نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. آپ گردوں کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش، نیا بیان جو گردے کے بارے میں چل رہا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ ہم نے ان سے رابطہ کر کے، کہ جو گردے کے اسپیشلسٹ تھے نا، اس سے رابطہ کر کے میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ بھائی یہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کولڈ ڈرنک کے حوالے سے ایک تھا، یہ ہوتا ہے یوں گردے میں ٹھا کر کے لگتی ہے، پھر یوں گردہ وغیرہ وغیرہ. ابھی میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کون. کچھ لوگ پرانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کے زمانے کے انجن بند ہو چکے ہیں، وہ پھر سمجھ جائیں گے. تو اب جب ایک چیز ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. تو ادیب رضوی کے حوالے، ڈاکٹر ادیب رضوی بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے حوالے سے کڈنی کے بارے میں ایک چیز بڑی کئی سالوں سے وائرل ہو رہی ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کہتے ہیں، اتنی زیادہ پھیلائی گئی وہ خبر، اتنی کہ ہم بھی متاثر کہ یار اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا، یعنی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ. پتہ چلا کہ ادیب رضوی صاحب کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وہ تردید کیوں نہیں کر دیتے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ صبح شام لوگوں کے گردوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ اتنا واٹس ایپ فیس بک دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ تردیدیں کریں. آج ایک تردید کریں گے کل دوسرا ان کے حوالے سے، وہ تو سارا دن بیٹھ کے کیا کرتے رہیں گے. تو یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ کوئی خبر آئی ہے تو متعلقہ لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا. یوٹیوب پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بیان پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، جنہوں نے وہ بیان سنا نہیں ہوتا نا، وہ آپ کا بیان سن کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جو آپ پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے اس نے آپ کا بیان سنا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے دعویٰ کیا. کہ میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے. پہلے ایک مشہور فتنہ پرست تھا جس کے خلاف میں بہت بولتا تھا، وہ بہت یہ گڑبڑ کرتا تھا کہ جو دعویٰ میں نے نہیں کیا وہ پکڑتا تھا، جو میں نے کیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. میں نے پھر بولنا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بلا وجہ ہمارا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. تو عوام کیا کرتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کیے جو بالکل غلط ہیں اور یہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو لوگ نیچے کمنٹس کریں گے فلاں نے تو بہت غلط کیا. یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا، یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو جو
جو بات کی نہیں ہوتی وہ بنا کے پیش کر دی جاتی ہے. تو اللہ کا واسطہ فیس بک واٹس ایپ پہ پھیلی ہوئی خبروں پر اعتماد نہ کرو.